بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ایک بہت ہی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے اور پاکستان کی فورسز کے لیے، اور سب سے اچھی خبر ہے پاکستان کی بحریہ کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، پاکستان اس کا میزبان ہے اور اس میں 45 ملک جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اور بڑے بڑے ملک حصہ لے رہے ہیں۔ بہت بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہے اور اس سے ہمارے جو دشمن ملک ہے انڈیا، اس کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں کہ پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 2021 بحری جنگی مشقوں کا آغاز آج یعنی کہ 11 فروری سے کراچی میں ہو رہا ہے جی، اور ان مشقوں میں چین، امریکہ، برطانیہ، روس، ترکی، ملائیشیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، GCC اور افریقی ممالک سمیت 46 ملک بحری افواج کے دستے اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ان فوجی دستوں کو سی ایکٹیویٹیز اور ہاربر ایکٹیویٹیز جیسے 2 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں کا سب سے انتہائی جو اہم فیز وہ ہے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو ITF کا ہے، جس میں عملی نوعیت کی جنگی مشقیں کی جائیں گی، اسٹریٹجک فائر اور دیگر آپریشنل کارروائیاں کی جائیں گی، جبکہ ان مشقوں کے دوران ایک انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس بھی منعقد کی جائے گی، اور ان مشقوں کا اختتام 16 فروری 2021 کو ہوگا، یعنی پورے 6 دن یہ مشقیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ سمندری اور جغرافیائی لحاظ سے ان بحری جنگی مشقوں کی کیا اہمیت ہے، بھارت ان سے کیوں خوفزدہ ہے، اور مستقبل میں پاکستان خطے میں کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ انڈیا کو بڑی تکلیف ہے، اور اس کی ریزن ہے کہ جو انڈیا کے حلیف ہیں، انڈیا کے حلیف ممالک بھی ان مشقوں میں شریک ہیں، اور جو پاکستان کو آئسولیشن کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان تنہائی کا شکار، عالمی تنہائی، وہ سب کی سب زمین بوس ہو گئی ہیں، بلکہ سمندر برد ہو جائیں گی آج سے۔ 2007 میں یہ شروع ہونے والی امن مشقوں کا یہ 7واں فیز ہے جی۔ ان بحری فوجی مشقوں کا سلوگن جو ہے وہ ٹوگیدر فار پیس رکھا گیا ہے، اور امن مشقیں بحر ہند میں سمندری تحفظ کو یقینی بنائیں گی، اور یقینی بنانے کے لیے مشترکہ نظریے کو فروغ اور سیکورٹی کے ساتھ دیتی ہیں، اور انہیں خاص طور پر بحر ہند میں تجارت کو بغیر کسی رکاوٹ حفاظت اور سیکورٹی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور بحری گزرگاہوں سے تجارت اور آمد و رفت کا محفوظ ترین جو بنانے اور دنیا کی بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون، اعتماد اور مشترکہ کارروائیوں کے دوران استعداد کار میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ امن 2021 کے جو اہم مقاصد ہیں وہ سن لیجئے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بحری قزاقوں کے خلاف آپریشن میں جدت لانا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بحری قزاقی بھی ایک جیسے سڑکوں پہ لوٹا جاتا ہے، اسی طرح سمندروں میں بھی لوٹا جاتا ہے، اور پورے کے پورے جہاز جو ہیں وہ یرغمال بنا لیے جاتے ہیں۔ تو بحری قزاقی سے نمٹنے کے لیے جدت لانا ہے۔ سمندری راستوں سے ہونے والی تمام قسم کی سمگلنگ، اور انسانوں کی سمگلنگ ہو، منشیات، ہتھیار اور دیگر، ان سب کی روک تھام کرنے میں اور کوششوں میں تیزی اور ان میں بھی جدت لانا ہے۔ بدلتی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات کرنا اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے طریقہ کار میں توسیع کرنا شامل ہے، جبکہ مزید اس میں کیا کیا ہوگا، مختلف ممالک کی انسداد دہشت گردی کے خلاف جو جنگ کے تجربے اور دیگر جنگی مہارتوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پاکستان کا امیج دنیا میں ایک امن دوست اور خطے کی نہایت اہم اور ذمہ دار ریاست کے طور پہ پیش کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے اس ساری، کیونکہ یہ ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے، سفارت کاری ہوتی ہے، یہ بھی اس طرح کا بڑا ایونٹ ہونا، اور 46 ملکوں کی بحریہ جو ہے جس میں تمام کی تمام
سپر پاورز امریکہ شامل ہے، چائنا شامل ہے، رشیا شامل ہے، ترکی شامل ہے، مسلم ممالک بھی شامل ہیں، افریقی ممالک بھی شامل ہیں. تو سب سے اچھا جو ہے اس میں جو بیک ڈور چینل پہ سفارت کاری ہوتی ہے اس میں بہت مدد ملتی ہے. اور یہ از خود اس امن مشقوں کا ہونا ہی پاکستان میں اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے. پاکستان دنیا میں ایک اہمیت رکھتا ہے، اور انڈیا جو کہ الزامات اور ہر وقت جو کچھ کرتا رہتا ہے اس کے سارے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں. پھر سب سے اہم امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے سی پیک اور گوادر بندرگاہ کی تجارتی اہمیت کو اجاگر کرنے کا یہ بہترین موقع ہوگا، کیونکہ گوادر جو ہے اس وقت فعال ہو چکی ہے، گوادر بندرگاہ، اور سی پیک بحال ہو چکا، وہ بھی ایکٹیو ہو چکا ہے. تو اس لیے اس پہ بھی ایک ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے امن 2021 میں روسی بحری افواج کی شرکت نے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی روسی بحری بیڑے کی 11 سالوں بعد نیٹو ممالک کے ساتھ چین اور ساتھ بین الاقوامی مشق ہوگی. کیونکہ جب سے ہمارا معاملہ رشیا سے خراب ہوا ہے، اب کیونکہ روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ایک کیا کہنا ہے میسیج ہے. پھر یہی وجہ کہ امریکہ، برطانیہ، روس اور چین جیسی عالمی طاقتوں کی امن 2020 میں شرکت نے بھارتی ایوانوں میں کھلبلی مچا دی ہے. کافی پریشان ہے، رونا دھونا چل رہا ہے، کیونکہ بھارتی دفاعی تجزیہ کاری سے پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی اور بھارتی سفارتی تنہائی کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں. ایسا کیوں نہ ہوا کہ بحر ہند کی جغرافیائی اہمیت ہی ایسی ہے کہ اگر یہاں پاکستان کا کردار بڑھ گیا تو چین اور پاکستان مل کر بھارت کا خطے میں چوہدری بننے کا خواب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیں گے. بحر ہند کی اہمیت سے پہلے آپ کو یہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ عالمی تجارت میں سمندری گزرگاہوں کی کیا اہمیت ہے. اب یہ آپ نے دیکھا کہ اچھا اس میں انڈیا نہیں ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس میں انڈیا نہیں ہے، باقی سب ہیں، یوں سمجھیں. اور انڈیا اس وقت کوس رہا ہوگا. یہ ایک ہفتہ جو ہے آنے والا، یہ پورے کا پورا ہفتہ، رواں ہفتہ انڈیا کے لیے کافی پریشان کن ہے. دنیا کی 90% تجارت جی سمندری گزرگاہوں سے ہوتی ہے، 90%، جبکہ اسی تجارت کی 50% سے زائد گزرگاہ کا انحصار ایشیا کے سمندری پانیوں پر ہے. بحر ہند کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ دنیا بھر کے تیل کی تقریباً 70% سے زائد رسد جو ہے وہ اسی روٹ پر ہوتی ہے، اور دنیا بھر کی گیس کی تقریباً 50% رسد اسی روٹ سے ہوتی ہے. دنیا کی 40% کارگو تجارت بحر ہند کے روٹ سے ہوتی ہے. پاکستان کے حوالے سے دلچسپ معلومات یہ ہیں کہ بحر ہند کی تجارت کا 90% اس کے مغربی روٹ یعنی پاکستان کے سمندری پانیوں سے گزرتا ہے. چین کے لیے گوادر کی بندرگاہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ چین صرف بحر ہند سے ہوتے ہوئے نہر سویز کے ذریعے سے مغرب سے تجارت کر سکتا ہے، جس کے لیے چین کے پاس سب سے سستا ترین واحد روٹ گوادر ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ مشقیں محض مشقیں نہیں ہوتی. عالمی معاشی ماہرین بحر ہند کی تجارت کو دوسری عالمی معیشت کا نام بھی دیتے ہیں. اسی لیے یہ گزرگاہیں بحری قزاقوں کی جنت بھی ہیں، اور سب سے زیادہ 7 چوک پوائنٹس بھی بحر ہند کے ساتھ ملحق پانیوں میں ہیں. ان کو چوک پوائنٹس کہا جاتا ہے جہاں کسی بھی طرح کی عدم استحکام پیدا کر کے مخصوص ممالک اور بالعموم عالمی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جس طرح ہماری نیشنل ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، ان میں بھی ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ڈاکو ہیں وہ زیادہ گڑبڑ کر سکتے ہیں، یہاں پہ حادثات زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے سمندری جو گزرگاہیں ہیں، سمندری گزرگاہیں ہیں، تجارتی روٹ، وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے بحر ہند کی افادیت اور چوک پوائنٹس کی وجہ سے عالمی طاقتیں اس خطے میں امن ملٹری زون کی شکل میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا رہی ہیں، جیسا کہ برطانیہ نے قطر اور دیگر ممالک کے ساتھ، اور سوڈان، جبکہ امریکہ نے بحرین اور افریقی ملک جبوتی
के साथ अपना नेवल बेस कायम कर रखा है। जिबूती जो है चूँकि अफ्रीका का गेटवे है, इसलिए वहाँ अमेरिका के अलावा चीन, फ्रांस, इटली, जापान समेत दीगर 8 बड़े ममालिक ने वहाँ अपने नेवल बेस कायम कर रखे हैं ताकि बहर हिंद के ज़रिए अफ्रीकी ममालिक से तिजारत की जा सके और इसके साथ मगरबी एशियाई ममालिक के रूट पर भी नज़र रखी जा सके। यहाँ चीन की मनसूबाबंदी ज़्यादा काबिल ज़िक्र है क्योंकि चीन जिबूती में नेवल बेस कायम करने के अलावा श्रीलंका में हेमनटोटा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो गई हो, अमान में दुकम है, कीनिया में मुबासा है, के अलावा म्यांमार, मालदीव और इसी तरीके से मदगास्कर में जदीद बंदरगाहें काम कर रही हैं और ये सारी तामीर हो रही हैं या वहाँ से पहले से मौजूद बंदरगाहों को मज़ीद जदीद बनाने पे इस्तवार किया जा रहा है सारा काम। अगर ये कहा जाए कि इन ममालिक की बंदरगाहों का मुकम्मल कंट्रोल चीन के पास होगा तो ये गलत नहीं होगा। इन तमाम बंदरगाहों के मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने से चीन सबसे बड़े नेटवर्क का हामिल मुल्क बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ चीन ही वो वाहिद मुल्क होगा जिसका बहर हिंद के तमाम चौक पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा असर रसूख होगा क्योंकि यहाँ बंदरगाहों की तामीर के बाद चीन वहाँ सिक्योरिटी के पेश नज़र अपनी नेवल बेसिस जो है वो भी कायम करेगा। इसी तरीके से गवादर को फोकल पॉइंट की हैसियत हासिल हो जाती है क्योंकि चीन के पास इन अहम बंदरगाहों तक रसाई का वाहिद रास्ता जो है वो गवादर बंदरगाह है। तो अब आपको ज़रा समझ आ गई होगी बात कि गवादर कितना इम्पॉर्टेंट है, गवादर बंदरगाह कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये सी पैक कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इंडिया के पीछे दोस्तों के रूप में कुछ दुश्मन ममालिक हैं वो भी बलूचिस्तान को डिस्टेबल करने में लगे हुए हैं, गवादर को डिस्टेबल करने में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा बजट इंडिया का मुख्तस है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबल किया जाए, यहाँ पे अमन कायम ना हो। तो गवादर बंदरगाह के ज़रिए चाइना जो है वो ये गवादर जो है वो हब है, तो सेंटर पॉइंट बनेगा गवादर और यहाँ से चाइना अपनी तिजारत और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को तो 100% होगा, पाकिस्तान को तो हो ही गा, चाइना को तो होना ही होना है, पाकिस्तान को भी होगा। इसीलिए श्रीलंका ने बंदरगाह वापस ले ली है इंडिया से, बांग्लादेश ने वापस ले ली है और वो चाइना को चली गई है। ये वो तकलीफ़ें हैं। फिर आप ये भी बात समझ चुके होंगे कि आलमी ताकतों का मुआशी महवर बहर हिंद है। दुनिया का तकरीबन हर मुल्क इस इलाके में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के ज़ेर तमाम अमन बहरी जंगी मशकें 2021 आलमी मीडिया के लिए भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं क्योंकि इन मशकों का इनकाद बहर हिंद में होना है। तमाम सर्द महरी के बावजूद अमेरिका और उसके रूस के फ़ौजी दस्ते भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि कोई मुल्क इस खत्ते में अपनी मौजूदगी पर यह समझौता करने को तैयार नहीं कि वो एब्सेंट हो। रूसी तज्ज़िया कार का कहना है, एंड्रियो का कहना है कि रूस खत्ते में पाकिस्तान के बैलिस्टिक किरदार की अहमियत को तस्लीम, बैलेंसिंग किरदार को, यानी क्या कहना चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान भी एक तवाज़ुन पैदा कर रहा है मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को, तो वो भी अपना बैलेंसिंग किरदार जो है वो किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर चुका है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, यानी कि रूस और पाकिस्तान के। अमन 2021 में रूसी दस्ते की शिरकत से ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे क्योंकि इन फ़ौजी मशकों की टाइमिंग बहुत अहम है और भारत के अमेरिका की तरफ झुकाव की वजह से रूस के साथ ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार हैं। इसलिए पाकिस्तान को सी पैक जैसे शाहकार मंसूबे और बैलेंसिंग किरदार की वजह से हर खित्ते में मरकज़ी हैसियत हासिल हो जाएगी। भारतीय दिफाई तज्ज़िया कार क्या फरमाते हैं? भारतीय तज्ज़िया कार प्रावन कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी मौसर सिफारतकारी की बदौलत चीन, रूस और अमेरिका जैसे सख्त हरीफ ममालिक को इकट्ठा करने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान के खित्ते में मरकज़ी हैसियत तस्लीम करने के लिए भारत को अब किसी
کا انتظار ہے. کس کا انتظار ہے؟ بھارت پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنے کے دعووں کے برعکس خود سفارتی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، اور بھارتی دفاعی تجزیہ کار مودی سرکار کو اس لیے بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کیونکہ بھارت نے بحری افواج کے لیے جس توسیعی منصوبے کا بجٹ میں اعلان کر رکھا تھا وہ بھی فنڈ کی کمی کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ چکا ہے. اور اس خبر کو عالمی ذرائع ابلاغ نے بڑے نمایاں طور پہ شائع کیا. اس پہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ بھارت کی جو معیشت ہے وہ اس قدر تباہ حال ہو چکی ہے کرونا کے بعد بھی، کسانوں کے بعد بھی، مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کے بعد بھی، کہ اب وہ اپنا دفاعی بجٹ بھی پورا نہیں کر پا رہا. بلف تو جتنا مرضی ہو جائے. بھارت کے دفاعی تجزیہ کاروں کا کیا کہنا ہے کہ چین کرونا کے باوجود پاکستان کی شراکت سے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، جبکہ بھارت کے تمام معاشی منصوبے کھٹائی میں پڑتے جا رہے ہیں. پاکستان کی بندرگاہیں آباد جبکہ بھارت کی بندرگاہیں ویران ہو رہی ہیں. چین کے پاکستان کے پہلے ہی پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن جس طرح پاکستان روس اور امریکہ کو قریب لانے میں کامیاب ہوا، ممکن ہے مستقبل قریب میں ان ممالک کا جھکاؤ بھی بھارت کی بجائے پاکستان کی طرف ہو جائے، کیونکہ ہمارے علاوہ ہر ملک کی ترجیح معیشت ہے. اگر یہی حالات رہے تو جلد پاکستان اور چین مل کر دنیا کے تیسرے بڑے سمندر یعنی بحر ہند اور اس کی تجارت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور بھارت دیکھتا رہ جائے گا. لہذا بھارت کو اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنی ہوگی. لیکن بھارت کیسے نظر ثانی کرے گا؟ کیونکہ اس کا جو سارا فوکس ہے وہ کنسٹرکٹیو تو ہے نہیں، وہ ہے ڈسٹرکٹیو، وہ نیگیٹیوٹی. وہ اس کے اس وقت جتنے بھی اقدامات ہیں وہ پازیٹیو مینرز میں نہیں ہیں. مقبوضہ کشمیر کے دیکھ لیں، گولی کی سرکار اور گھن گھرج توپوں کے سائے تلے وہ جیتنا چاہتا ہے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے دل. ناکام. وہ دوسری منورٹی سکھ، ان کے پاس جو سب سے بڑا تھا وہ معیشت تھی، اور ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ 80 دن ہو گئے، دھرنا چل رہا ہے، احتجاج چل رہا ہے، کسان نکلے ہوئے ہیں، اور بھارتی سپریم کورٹ میدان میں آ چکی ہے. لیکن اس کا سارا زور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے، یہ پاکستان کروا رہا ہے، یہ چائنا کروا رہا ہے، اس میں ISI ہے. تو وہ بھی ڈسٹرکٹیو نیگیٹیوٹی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ کرونا میں بھی کیا ہوا، شہریت امنڈمنٹ میں کیا ہوا، ہر چیز. اور اب دنیا اس کو ملامت کر رہی ہے. اب کینیڈا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، برطانیہ سے اٹھ رہی ہیں، امریکہ سے اٹھ رہی ہیں، یورپی یونین سے اٹھ رہی ہیں. وہ ساری کی ساری اس کی سرگرمیاں جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی ہیں. ڈسنفو لیب لے لیں تو. لیکن پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے. اور پاکستان نہ صرف آگے بڑھ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ ترکی کے ساتھ اس کے علاوہ ہماری مشترکہ فوجی مشقیں چل رہی ہیں ترکی 11 کے نام سے، اور وہ بھی ایک اہم ترین پیش رفت ہے. اور اس میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون، فوجی اور عسکری شعبوں میں تعاون، دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون، ٹریننگ، اور اس میں بھی ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو پاکستان تنہائی کا شکار نہ پہلے ہوا نہ اب ہوگا. تو انڈیا اس کے ہواری جو بھی کر لیں، اور جو دوست ممالک سمجھتے تھے کہ پاکستان ان کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، تو پاکستان الحمدللہ اب آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے. اور پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں کہ 16 سال کے بعد 16 سال کا ریکارڈ اس نے کل بیٹ کیا. 1 بلین شیئرز کا کاروبار ہوا، اور ڈالر مسلسل اب اسٹیبل نہیں بلکہ روزانہ گر رہا ہے. تو یہ ساری علامتیں ہیں، اور کرونا سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محفوظ رکھا. تو یہ سب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جناب. تو انشاءاللہ ہم مزید اچھی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.